السلام علیکم ناظرین، چینل 51 سے میں ہوں عبداللہ بخاری اور اس وقت میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے MNA شیخ وقاص اکرم صاحب موجود ہیں۔ سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیں، 9 نومبر کی بڑی بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کوئی نیا احتجاجی سلسلہ جو ہے وہ شروع کرنے جا رہی ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ کیا یہ ون ڈے شو ہے یا کوئی نیا سلسلہ شروع ون ڈے ایونٹ ہے، احتجاجی جلسہ ہے، اور وہاں پہ بیٹھ کے آئندہ کے لائے عمل کے حوالے سے گفتگو بھی ہوگی۔ اچھا سر، ہم نے دیکھا کہ شروع میں کہا جاتا تھا کہ عمران خان صاحب ہماری ریڈ لائن ہے، لیکن پھر ہم نے دیکھا انہیں گرفتار بھی کیا گیا۔ پھر یہ کہا جاتا تھا کہ وہ آج باہر آئیں گے، کل باہر آئیں گے، لیکن اب ان کو 460 دن ہو چکے ہیں اور اب یہ باتیں آ رہی ہیں کہ ان کو ریڈ لائن تو ضرور ہے، مگر آپ لوگوں نے شاید پاکستان تحریک انصاف کو ملیٹنٹ آرگنائزیشن سمجھ لیا۔ آپ کو ساتھ یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم ایک سیاسی جدوجہد کرنے والے لوگ ہیں۔ سیاست میں جو دباؤ ہے یا جو احتجاج ہے آئینی حق، اس پہ تو ہم شدت لے کے آ سکتے ہیں، مگر ہم کوئی تشدد یا شدت پسند نہیں ہے۔ نہیں سر، میں سوال مکمل کر رہا تھا کہ جی میں وہی آپ سے آپشن پوچھ رہا تھا جی۔ اور اگر وہ ریڈ لائن نہ ہوتے خدا نہ خواستہ، تو کون اپنے بچوں کو گھروں سے بے گھر کرتا ہے؟ کون اپنے اوپر FIRوں کی ایک لمبی قطار جو ہے وہ لے کے پھرتا ہے؟ یہ ہمارے جو خواجہ شیراز صاحب اٹھائے گئے ہیں، یہ اسی لیے اٹھائے گئے ہیں کیونکہ وہ عمران خان سے محبت کرتے ہیں اور ان کو نہیں چھوڑا، انہوں نے ریڈ لائن تھے اسی لیے نہیں چھوڑا۔ تو اس کے لیے قربانیاں ایک ورکر سے لے کے MNA سے لے کے سینٹرل قیادت تک ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق قربانی دے رہا ہے اس کے لیے۔ چلیں، آپ نے خواجہ شیراز صاحب کی بات کی، ہم نے دیکھا کہ اس دور میں ہر طبقہ فکر سے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، وہ وکلا ہوں، وہ ممبر آف پارلیمنٹ ہوں۔ دیکھیں وہ ریلیز نہیں ہو رہے۔ ادھر آپ دیکھیں ہمارے اعجاز چودھری صاحب، عمر سرفراز چیمہ صاحب، یاسمین راشد صاحبہ، میاں محمود رشید صاحب، بزرگ ہیں سارے۔ بالکل، انہوں نے پروڈکشن آرڈر تک سینیٹر نہیں، اعجاز چودھری صاحب دے سینیٹر نے وہ نہیں کر رہے۔ یہ فسطائیت تو جاری ہے ہمارے ساتھ۔ تو سر سوال پھر یہ بنتا ہے کہ اس کے آگے بند کیسے باندھا جائے گا؟ کوئی پروٹیسٹ کے ذریعے، عدلیہ کے ذریعے؟ مسلسل جدوجہد۔ یہ لوگوں کے وہ ہو گئے ہیں، لوگ پیشنس ٹائم جیسے جیسے تبدیل ہوا نا، لوگ کہتے ہیں بھائی جب گوگل پہ ٹائپ کیتا تو اسی والے جواب آ گیا نا، بندے کہتے ہیں اسی صبح جلوس کریے تو شامی بندہ باہر آ جائے۔ ہماری بھی یہی خواہش ہے، یہ خواہش تو ہو سکتی ہے، مگر پریکٹیکلی جب آپ جدوجہد میں جاتے ہیں تو پھر کبھی پسپائی ہے، کبھی فتح ہے، کبھی اوفینسو ہے، کبھی ڈیفینسو ہے، بٹ یو مسٹ ناٹ گیو اپ، یو مسٹ ناٹ لوز ہارٹ، یو مسٹ کیپ فائٹنگ۔ That's what we are doing۔ اچھا سر، آخری سوال یہ لے لیں کہ لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ ادھر ٹرمپ الیکشن جیت گیا تو ادھر وہ کال کرے گا اور خان صاحب باہر آ جائیں گے، آپ کو لگتا ہے کہ لوگ اہمکانہ بات نہیں ہے یہ؟ میں اب اہمکانہ تو نہیں، بیچارے ورکر یا کوئی نوجوان بچے اگر ایسا سوچتے ہیں، میں انہیں احمق تو نہیں کہوں گا، انہیں لیڈر سے محبت ہے تو ان کی خواہش ہے، پھر خواہش کا اظہار جو ہے وہ کئی دفعہ اس طریقے سے ہو جاتا ہے۔ میں یہ ان بچوں کو تو میں کچھ نہیں کہوں گا، مگر میں یہ انہیں ضرور بتانا چاہوں گا کہ ایسا ہوتا نہیں ہے اور نہ ایسا ہوگا ایسے ہی کہ انشاءاللہ اسی عدالتی نظام سے ہم سرخرو ہو کے خان صاحب کو جلد از جلد نکالیں گے۔ جب ہم بڑی تعداد میں باہر آ جائیں گے، ہم 5-10 ہزار بندوں کو لے کے آ جاتے ہیں، اپنے ورکرز کو، اپنے دھڑوں کو، تو اس طریقے سے جو آپ گھر میں بیٹھ کے انقلاب لانا چاہتے ہیں وہ نہیں آئے گا۔ یہ جو آپ کی لیڈرشپ ہے، ان پہ FIRیں اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ یہ باہر نکلتے ہیں، جو باہر نہیں نکلتے گھر بیٹھے ہیں ان پہ کوئی FIR کو نہیں دیتا ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو آپ گھر نہ بیٹھیں، آئیں ہمارے ساتھ ان FIRs کے ساتھی بنے اور خان کی جدوجہد میں آگے اپنا نام لکھوائیں۔ ٹھیک ہے، شکریہ سر۔